بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 5 گستاخان رسول کا عبرتناک انجام۔ کفار قریش کے 5 سردار عاص بن وائل، اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوث، حارث بن قیس، ولید بن مغیرہ، یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ایذائی دیتے اور آپ کا بے حد تمسخر اور مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے تو یہ 5 خبثاء بھی پیچھے آئے اور حسب عادت تمسخر اور طعن تشنیع کے الفاظ بکنے لگے۔ اسی حال میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف، عاص بن وائل کے پاؤں کی تلوے کی طرف اور اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف، اسود بن عبد یغوث کی پیٹ کی طرف اور حارث بن قیس کی سر کی طرف اشارہ فرمایا اور یہ کہا کہ میں ان لوگوں کی شر کو دفع کروں گا۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصہ میں یہ 5 دشمنان رسول طرح طرح کی بلاؤں میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گئے۔ ولید بن مغیرہ ایک تیر بیچنے والے کی دکان کے پاس سے گزرا، اچانک ایک تیر کا نوک اس کے تہبند میں چبھ گیا۔ اسے نکالنے کے لیے اس نے تکبر سے سر نیچا نہ کیا اور کڑے تہبند ہلا کر نوک کو نکالنے لگا، جس سے اس کی پنڈلی زخمی ہو گئی اور وہ زخم اچھا نہیں ہوا بلکہ اسی زخم کی تکلیف سے وہ مر گیا۔ عاص بن وائل کی پاؤں میں ایک کانٹا چبھ گیا جس سے اس کے پاؤں زہرآلود ہو گیا اور اس کا پاؤں پھول کر اونٹ کی گردن کی طرح موٹا ہو گیا اور اسی تکلیف میں وہ تڑپ کر کراہتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ اسود بن مطلب کی آنکھوں میں ایسا درد اٹھا کہ وہ اندھا ہو گیا اور درد کی شدت سے وہ اپنا سر دیوار سے بار بار ٹکراتا تھا اور اسی درد و کرب کی بے چینی میں وہ مر گیا اور یہ کہتا ہوا مرا کہ مجھ کو محمد نے قتل کیا ہے۔ اسود بن عبد یغوث کو استسقا ہو گیا جس سے اس کا پیٹ بہت زیادہ پھول گیا اور وہ اسی مرض میں ایڑیاں رگڑ کر ہلاک ہو گیا۔ حارث بن قیس کی ناک سے خون اور پیپ بہنے لگا اور وہ اس میں مر کر ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح یہ 5 گستاخان رسول بہت جلد بڑی تکلیفیں اٹھا کر ہلاک ہو گئے۔ انہی 5 گستاخوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ بے شک ان مذاق اڑانے والوں کو آپ کی طرف سے ہم کافی ہے جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں، تو بہت جلد یہ لوگ جان لیں گے کہ ان کا کیا انجام ہوا۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی توہین و بے ادبی وہ جرم عظیم ہے کہ خداوند قہار و جابر کا قہر و غضب ان مجرموں کو کبھی معاف نہیں فرماتا۔ ایسے لوگوں کو کبھی غرق کر کے ہلاک کر دیا، کبھی ان کے آبادیوں پر پتھر برسا کر ان کو برباد کر دیا، کبھی زلزلوں کے جھٹکوں سے ان کی بستیوں کو الٹ پلٹ کر تہس نہس کر دیا، کچھ ذلت کے ساتھ قتل ہو گئے، کچھ طرح کے امراض میں مبتلا ہو کر ایڑیاں رگڑتے اور تڑپتے مر گئے۔ اس زمانے میں بھی جو لوگ بارگاہ نبوت میں گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتے رہتے ہیں، وہ کان کھل کر سن لے کہ ان کی ایمان کی دولت تو غارت ہو چکی ہے۔ اب انشاءاللہ وہ کسی نہ کسی عذاب الہی میں گرفتار ہو کر ذلت کی موت مر جائیں گے اور دنیا ان کے منحوس وجود سے پاک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔